اسلام کس کے لیے میں ہم نے اس درس کے اندر یہ سمجھا کہ مذہب اسلام صرف مسلمانوں ایمان والے کا ہی مذہب نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جو ہے اسی کا صرف مذہب نہیں، بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے یہ مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اسلام بھیجا۔ اللہ کا قانون ہے، ایک ہی قانون ہے اور وہ ایک ہی دین ہے، ایک ہی مذہب ہے، وہ مذہب اسلام۔ تو یہ پوری دنیا کی لیے۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے برادران وطن ہیں، جو ہمارے ملکی بھائی ہیں، تو ان تک اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے کے اوپر۔ اگر اس نے یہ ذمہ داری کو نہیں پہنچایا تو جیسے دیگر رسولوں کے پہلے کے جتنے بھی انبیاء تھے، ان کی امت نے جس پیغام سے غفلت کی، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا، تو اس کے اوپر اللہ کے کیسے کیسے عذاب آتا ہے۔ تو اس عذابات کے بارے میں ہم نے کل کے درس عذاب الہی میں سنا۔ اب یہ ہمارے ذہن میں ایک بات ہے، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ یعنی ناسمجھی کی بنیاد پہ کہیے یا عادت لگ جانے کی بنیاد پہ کہی جائے یہ بات کہ بہت سے لوگ اصلاحی کام کو کر کے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اصلاحی کام کو کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ دعوت کا کام ہے اور یہ اصلاح کا کام ہے؟ اصلاح کا کام کون سا ہے اور دعوت کا کام کون سا ہے؟ اللہ نے کس کام کو دعوت کا کام بتایا اور اللہ نے کس کام کو اصلاح کا کام بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نکلیں گے کوئی بھی چیز، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم کو کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے، کسی بھی چیزوں کو جاننے کے لیے ہم کو 1400 سال پیچھے کا رخ اختیار کرنا پڑے، پیچھے مڑنا پڑے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا پڑے گا۔ ہم اپنے گھر میں شادی کریں تو نبی کے طریقے کو دیکھیں گے، ہم اپنے بچے کی تربیت کریں تو نبی کے طریقے کو دیکھیں گے، ہم اپنے گھر کے اندر کوئی بھی کام کریں گے نبی کے طریقے کو دیکھیں گے، ہم اپنے سماج میں، معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، ہم اپنے علاقے میں، غرض کے دنیا میں یہ قدم بھی ہم اٹھائیں گے تو ہمارا قدم اٹھنا ایسا ہو جیسے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اللہ کا کون سے عمل کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو درس ہے آج کے درس کا عنوان تبلیغ، دعوت، شہادت اور اصلاح۔ یہ ہے آج کے درس کا عنوان، تبلیغ، دعوت، شہادت اور اصلاح۔ لکھ لیا آپ لوگ؟ نمبر 1 میں تبلیغ۔ تبلیغ کے معنی پہنچانا، تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا۔ یہ قرآن کے اندر لفظ تبلیغ زیرے کے الٹ پھیر کے ساتھ 71 مقامات پہ آئے ہیں۔ کتنے جگہ؟ 71 مقامات پہ۔
قرآن میں سیرے کے الٹ پھیر کے ساتھ لفظ تبلیغ 71 مقامات پہ آئے ہیں۔ اب تبلیغ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا، اپنے کو پہنچا رہے ہیں آپ یا غیروں کو پہنچا رہے ہیں، کسی کو بھی پہنچا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تبلیغ کے معنی پہنچانا، کسی کو بھی آپ پہنچاؤ، اپنوں کو پہنچائے یا غیروں کو پہنچائے، کسی اور کو بھی پہنچائے، اس کا مطلب معنی ہے پہنچانا۔ تو اب اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، اس کو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 67۔ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 67 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہنچا دیجئے لوگوں تک جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا گیا۔ آپ لوگ لکھ لیں، لکھ کر کے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ ہو گیا لکھا ہو؟ ایسے ابھی آیت سورت نمبر اور آیت نمبر لکھ کے رکھیں گے تو بعد میں جو ہے آپ قرآن سے نکال کے اس کو آیت کو لکھ لیجیے گا، کیونکہ ذرا وہ آپ کو عبارت لکھنے میں ٹائم لگے گا، تو اسی آیت نمبر اور سورت نمبر لکھ لیجیے اور پھر قرآن سے نکال لیجیے گا فلاں سورہ فلاں آیت۔ تو اس کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ اب یہاں لفظ تبلیغ کے جب تبلیغ کے بارے میں کہا یا ایھا الرسول بلغ، ہمارے علماء کرام سمجھ رہے ہیں لوگ کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پہنچا دیجیے لوگوں تک جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر اتارا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بھیجا تھا، کیا دیا تھا؟ وہ قرآن تھا۔ کہا قرآن کے پیغام تو آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ آپ جس کو آپ کہا اگر آپ نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی کی، سستی کی، ذرا سے بھی غفلت ہوئی تو گویا کہ آپ نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا کہا؟ گویا کہ آپ نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ واللہ یعصمک من الناس، کہ اگر آپ کو اس کے پہنچانے میں کوئی آپ کے خلاف سازش یا کسی اور طرح کی پیغام رچنا رچیں گے یا سازش رچیں گے تو اللہ آپ کو اس سے حفاظت فرما دے گا۔ تو یہ اب یہاں تبلیغ کے بارے میں یہ آیت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو اس سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ تبلیغ کے متعلق جو ہے تو یہ آیت کس کے بارے میں اپنے ایمان والے کو پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے یا غیر ایمان والوں کو پہنچانے کے لیے کہا رہا ہے؟ ہم کو اصل دیکھنا یہاں پہ یہ ہے، ہم کو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے ایمان والے کے پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہیں یا غیر ایمان والے کو پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو اس آیت سے بالکل واضح بات ہو جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ آپ کو لوگوں کے شریعت سے، سازش سے، رچنا سے آپ کو بچا لیں گے۔ تو مسلمان جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ نعوذ باللہ کبھی سازش کر ہی نہیں سکتے۔ تو سازش کون کرنے والے تھے؟ جو ایمان والے نہیں تھے۔ تو یہ آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر ایمان والے میں قرآن کے پیغام کو پہنچانے کا حکم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ بات آ گئی سمجھ میں اس سے؟ تو یہ کہا تبلیغ کے لیے، تو تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا، اور پہنچایا کسی کو بھی جا سکتا ہے، پہنچایا کسی کو بھی جا سکتا ہے، ایمان والے کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے اور غیر ایمان والے کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر تبلیغ کے بارے میں جو یہ آیت نازل ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ خاص کر غیر ایمان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی۔ تو یہ بات تو اب دوسرا لفظ جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت۔ دعوت کے معنی بلانا،
دعوت کے معنی ہے بلانا ہی۔ یہ قرآن میں 213 مقامات پہ سینا کے الٹ فعل کے ساتھ لفظ دعوت آیا، 213 مقامات۔ جیسا کہ پہلے آیت میں میں نے بتایا کہ تبلیغ کے معنی پہنچانا، اور تبلیغ کے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دیا، وہ غیر ایمان والوں میں پہنچانے کا پہلا حکم ہو رہا ہے کہ پہلے آپ غیر ایمان والوں کو پہنچائیں، تبلیغ کا کام ان کے ذریعے اس کے درمیان تبلیغ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے، آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے، حدیث ابو داؤد شریف کی وہ 2425 حدیث نمبر، اللہ فليبلغ الشاهد الغائب، جو یہاں موجود ہے، جو یہاں موجود نہیں اس تک پہنچا دے، تو یہ پہنچا کسی کو بھی جنت پہنچا جائے۔ آپ کی حدیث سے یہ خیر تمہیں اس طرح بتا رہا ہوں کہ دعوت کے معنی ہے بلانا، اور یہ لفظ جو ہے دعوت، یہ قرآن میں 213 مقامات پہ صیغے کے الٹ فعل کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق جو حکم دے رہے ہیں دعوت کے متعلق، وہ کیا فرما رہا ہے؟ سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 125۔ یہ سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب یہاں پہ جو بلانے کا جو حکم ہو رہا ہے، الی سبیل ربک بالحکمہ لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ بلانے کا جو حکم ہو رہا ہے کہ کیسے بلائیں گے اور کس کو بلائیں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلائیں کیسے، حکمت اور اچھی نصیحت اور گفتگو کے ذریعہ۔ تو اب یہاں پر بلانے کا کس کو حکم ہو رہا ہے؟ آپ لوگ تو یہ جانتے ہوں گے کہ یہ سورت جو ہے جس میں یہ آیت ہے، یہ کیا ہے، مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی ہے، یہ سورت مکی ہے۔ اور یہاں پہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ حکم ہو رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، تو اس وقت مکے کے حالات یعنی عرب کے حالات کیا تھے، ذرا آپ اس کے اوپر ذرا غور کر لیجیے۔ پورے عرب اس میں 10% پہلے کتاب تھے، اس وقت پہلے کتاب 10%، 10% مجوسی تھے عرب میں اس وقت جو ہے، اور 10% سابی، اور یہ 70% مشرک، 70% تو مشرک۔ اب یہ تھے عرب کے حالات، پورے جزیرۃ العرب۔ اب یہ یہاں پہ جو ہے اس میں 1% بھی ایمان والا نہیں ہے، 10% اہل کتاب، 10% مجوس، 10% سابی اور 70% مشرک، ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ اب عرب کے حالات، ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ جو ہے اس وقت عرب کی یہ حالات تھے، اور ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے دعوت کے متعلق کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف آپ کو اچھی نصیحت اور بہترین طریقے سے اچھے انداز میں بلانا ہے، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اللہ کا پیغام تک پہنچانا ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ دعوت جو ہے، دعوت کے معنی جو بلانے کے ہیں،
یہ بلانا ہے، یا اپنوں کو بلائیں آپ یا غیروں کو بلائیں. دعوت کے معنی بلانا، اپنوں کو بلائیں یا آپ غیروں کو بلائیں. اس سے یہاں پہ ایک بات اور آپ کو سمجھ میں، مثال کے طور پر میری بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ لوگ اگر لکھ لیے تو اس کو مٹا دیں. یہ 3 گھر ہے، تینوں گھر، اس گھر میں بیچ والے گھر میں شادی ہے. شادی چاہے جس کی بھی ہو، لڑکے کی ہو یا لڑکی کی، شادی چاہے جس کی ہو، لڑکے کی ہو یا لڑکی کی. اب ان کے یہاں شادی، اس گھر میں شادی ہے. اب یہاں پہ مہمان آ رہے ہیں شادی کے یہ دن تاریخ کا تعین کرنے کے لیے، بات چیت فائنل کرنے کے لیے مہمان ان کے یہاں آئے بیچ والے گھر. تو کتنے مہمان آئے، ان کے یہاں کھانا میں کیا بنا ہے، ان کے یہاں کیا بات چیت ہوئی، دن تاریخ کا تعین کب ہوا، کب بارات آئے گی یا بارات جائے گی، یہ ساری خبر اس پڑوسی کو بھی ہے اور اس پڑوسی کو بھی. دونوں پڑوسی، یہ 3 گھر ہے، بیچ والے گھر میں شادی ہو رہی ہے. تو ان کے یہاں جو بھی آج شادی کے معاملے میں جو بھی طے ہوا، جو ساری باتیں ہوئی، جو کھانا کھایا، دونوں کو خبر ہے. دونوں کو، اس پڑوسی کو بھی خبر، جتنی جانکاری اس پڑوسی کو ملی ہے اتنی جانکاری ان کو بھی ملی، کیونکہ دونوں پڑوس میں رہتے ہیں. اب جس روز بارات آ رہی ہے یا بارات جا رہی ہے، اس روز اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے اس پڑوسی کو دعوت دیا انہوں نے. بھائی میری لڑکی کی شادی ہے، بارات کل آ رہی ہے، فلاں دن آ رہی ہے، آپ کو اس میں شرکت کی دعوت ہے، آپ میرے یہاں ضرور آئیں. ان کو دعوت نہیں ملی، اس پڑوسی کو دعوت نہیں ملی. جتنی جانکاری اس پڑوسی کو ہے اتنی جانکاری اس پڑوسی کو بھی ہے. لیکن اب آپ بتائیے کہ شادی کے دن ان کے یہاں کون پڑوسی آئے گا؟ جن کو دعوت ملی ہے وہ آئے گا. اور جب ان کے یہاں وہ آئے گا تو قربانی کے ساتھ آئے گا. آئے گا نا، قربانی کے ساتھ آئے گا نا. کیوں آئے گا قربانی کے ساتھ؟ اب کیسی قربانی؟ وہ جانی مالی قربانی کے ساتھ آئے گا. کیونکہ اگر وہ کاروباری ہے، یہ پڑوسی اگر کاروباری ہے تو ایک دن کے لیے ان کو اپنا کاروبار بند کرنا پڑے گا. ایک دن کے لیے یہ نقصان ہوا. اور جب وہ شادی میں، لڑکی کی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لڑکی کی شادی میں آ رہا ہے وہ، تو اب وہاں سے آئے گا تو کچھ تحفہ لے کے آئے گا، دوسری قربانی. اور تیسرا قربانی یہ ہوگا کہ پورا دن مہمانوں کی خاطر تواضع میں وہ لگائے گا اور اس کے ساتھ تمام گھر کے امور میں وہ کیوں؟ جب ان کو دعوت ملی تو یہ قربانی کے ساتھ آ رہا ہے. دعوت دی گئی تو قربانی کے ساتھ آ رہا ہے. اور اس کو دعوت نہیں ملی کیونکہ خبر تو دونوں کو برابر ہے. یعنی کہ خبر میں، معلومات میں، جانکاری میں کوئی 19-20 نہیں ہے، دونوں برابر ہیں. لیکن ان کو بلایا گیا ہے تو یہ قربانی کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو نہیں بلایا گیا وہ نہیں جائیں گے. جانتے سب چیزیں یہ بھی. تو آج جو ہمارے ماحول میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ارد گرد اور ہم دیکھ رہے ہیں آپس میں، یہ ایسا ماحول ہے کہ ان کو خبر ہے، ان کو بھی خبر ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ مالک ایک ہی ہے، وہ بھی جانتے ہیں. ہمارے برادران وطن ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ مالک سب کا ایک ہی ہے. کسی سے بھی آپ سوال کریں گے کہ بھائی تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ کون دیا؟ کہے گا وہ مالک دیا. کوئی نہیں کہے گا کہ شنکر دیا، ہنومان دیا، فلاں دیا یا دیوی دیوتا دیا، پھر پیغمبر دیا. کوئی نہیں کہے گا آپ کو. سب کہے گا مالک وہ اللہ دیا، وہ مالک دیا. اگر وہ بچہ مر جائے یا بڑا بڑا ہونے کے بعد مر جائے تو کہا گیا بھائی تو جو دیا تھا وہ دے گیا. ہر ایک کا کہنا ہے. تو ان کا بھی ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کے بارے میں پوری تصرفات، پوری یعنی جانکاری کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کوئی جا نہیں رہا. جیسے اس کے پاس نہیں بلایا، اس کو معلوم تو سب ہے لیکن اس کے دعوت میں شریک نہیں ہوا. اس کو بلایا تو یہ شریک ہو گیا. اسی طریقے سے جب تک آپ ان کو بلائیں گے نہیں، وہ آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو قربانی کے ساتھ آئیں گے. وہ کیسی قربانی کے ساتھ آئیں گے؟ وہ اپنی ذات برادری کو چھوڑ کے آئیں گے.
کو چھوڑ کے آئیں گے؟ ذات برادری خاندان والے کو چھوڑ کے آئیں گے. دوسری قربانی اس کے اپنے خاندان والے سے جو میراث جو ترکہ جو ملنے والا تھا وہ اس کو چھوڑ کے آئیں گے. آج وہ تیسرا قربانی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آغوش اسلام کے اندر آئیں گے. جب آپ بلائیں گے تب آئے. یہ ہے. تو اب یہ مثال کے طور پہ دیا گیا کہ تاکہ بات مثال سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اس لیے میں نے مثال کے طور پہ آپ کو بتایا کہ یہ جو چیز ہے اس کو جو ہے بتایا گیا. تو اب یہاں پہ جو ہے اس سے ہم بلائیں گے تو وہ آئیں گے. معلوم تو ان کو بھی ہے، ہچکچاہٹ ان کو کوئی بلانے کے لیے، جیسے اس کو بھی معلوم ہے کہ ان کے یہاں شادی میں دعوت جو آج ولی جو بارات آج جو کھانا کھلا، کون کیا بریانی بنا یا کون سا چاول کیا کیا بنا، سب اس کو بھی معلوم ہے. دل تو اس کا بھی چاہ رہا تھا کہ ہم بھی دعوت میں شرکت کرتے، پڑوسی ہے، دل تو نہیں چاہے گا کہ ہم بھی شرکت کرتے، لیکن بلایا جو نہیں گیا تھا دل پہ پتھر رکھ کے گھر میں بیٹھے. تو وہ جانتے ہیں اچھائی کی کا وزال حق و ظاہر باطل. جب حق آئے گا باطل خود بخود ہو جائے گا. جیسے جب سورج نکلا، سورج طلوع ہوا، اب سورج طلوع ہوا تو سورج یہ اعلان نہیں کیا، سورج اعلان نہیں کرتا کہ اے سانپ اپنے بل کے اندر گھسو، اے بچھو اپنے بل کے اندر گھسو، اے چور ڈاکو اپنے اپنی جگہ سے لے لو. یہ سورج اعلان نہیں کرتا ہے. لیکن جب سورج نکلتا ہے تو سانپ بچھو کیڑے مکوڑے جو موذی جانور ہیں سارے کے سارے اپنے بلوں کے اندر اپنے ٹھکانے میں چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ حق کو لے کے آئیں گے تو باطل جو خود بخود جو ہے غائب ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ جب اس دعوت کو لے کے کھڑے ہوں گے تو ضرور لوگ ضرور ذوق در ذوق اس دعوت کے اندر آئیں گے اور کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ تھی دعوت. اب ہم آپ کو اور لفظ شہادت، شہادت کے معنی گواہی دینا. یہ قرآن میں ایک سو 39 مقامات پہ سیگے کے الٹ پھیر کے ساتھ شہادت کے معنی گواہی دینا ہے. یہ قرآن میں سیگے کے الٹ پھیر کے ساتھ 139 مقامات پہ آیا ہے لفظ شہادت. اب یہاں پہ یہ شہادت کیا ہے اس کے بارے میں ہم قرآن سے جاننا چاہیں گے. قرآن سے ہم پتہ کریں کہ شہادت کیا ہے. تو اس میں قرآن میں سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 143 سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 143 143 اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کہ یہاں اس بات کا گواہی دینا، یہ امت اس قرآن سے کہا جا رہا ہے وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، یہ امت وسط ہے یعنی بیچ کی امت ہے، یہ درمیانی امت. قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن کی شاید سے یہی پتہ چل رہا ہے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، کہ امت وسط ہے، یہ بیچ کی امت درمیانی امت اس کو بتایا جا رہا ہے. لیکن جب آپ یہ پتہ کریں گے تو یہ تو سب سے آخری امت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر اس امت کو امت وسط کیوں کہا گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ امت درمیانی امت ہے. اب یہ درمیانی امت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو آخری امت ہے، یہ تو آخری امت درمیانی امت کیسے ہوگی؟ تو یہاں پہ کہا اس امت کو اس لیے درمیانی امت وسط کہا گیا. درمیانی امت یہ کہا گیا کہ یہ یعنی کہ رسول اور اقوام عالم کے درمیان یہ گواہی دے گی. یہ امت رسول اور اقوام عالم کے بیچ میں یہ گواہ ہوگی. اب یہ کیسے گواہ ہوگی؟ پہلے بعض انبیاء کرام کی امت یہ کہے گی، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن سوال کرے گا
اس کی تفسیر اس آیت کی تفسیر میں ہے، مفسرین نے جو لکھا ہے میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ تو جب سوال کرے گا کیا ان کو تمہارے پاس کوئی بلانے والا نہیں آیا تھا، ان کو میرے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ امت کہے کہ نہیں اللہ میرے پاس کوئی نہیں آیا تھا، مجھے کوئی نہیں بتانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اس کے نبی کو بلایا جائے گا، کیا آپ نے میرا پیغام ان تک نہیں پہنچایا تھا؟ کیا ان کو آپ نے نہیں بتایا تھا؟ کہا اللہ میں تو بتایا تھا۔ کہے بھائی یہ کیسے کہا کہ آپ ہم نے بتایا، کہا کہ یہ تم انکار کر رہی ہے، آپ کی امت انکار کر رہی ہے۔ تو وہ رسول کہیں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آپ پوچھ لیجیے۔ اس وقت کیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے آپ پوچھ لیجیے۔ یہاں رہی موقع یہاں بات جلدی نزدیک میں آ رہے بات جلد سمجھنے کی آگے آگے تو وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آپ پوچھ لیجیے۔ وہ امت کہے گی یا اللہ یہ تو سب سے بعد کی امت ہے، اس کا وجود بھی اس وقت یہ کیسے گواہی دے گی؟ تو پھر یہ ہم اور آپ یہ نبی امت محمدیہ یہ اللہ سے کہے اللہ میں نے قرآن کے اندر پڑھا کہ فلاں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو بھی نبی ہم آئیں گے یہ سارے کے سارے نے اپنے قوم کو آپ کے بارے میں آپ کی ایک ایک بات کو واضح طور پہ بتا دی اور اس کو ڈرا دیا پورے کے پورے بدل، اس لیے کہ میں نے قرآن میں پڑھا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائے ہیں، اس لیے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو اس لیے یہ امت جو ہے رسولوں اور اقوام عالم کے درمیان جو یہ امت گواہ ہوگی، اس لیے ان کو امت وسط کہا گیا، یہ بیچ کی امت ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے یہ اس امت کو امت وسط کہا گیا، یہ کس کی گواہی دیں گے؟ اقوام پہلے رسول کے اور پہلی امتوں کے بیچ کے یہ گواہی دیں گے۔ تو گواہی دینے کے لیے بھی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ کیا ہے ترجیح دی جائے گی۔ تو اس آیت سے یہ بھی بات ظاہر ہو گیا کہ شہادت بھی اسی امت کے لیے ہے، اور یہ امت جب گواہ کیسے ہوگی؟ یہ خود جب کسی کو اللہ کا پیغام پہنچائے گی نہیں، کیونکہ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گی، اب کوئی نبی آنے والے ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن کار نبوت قیامت تک کے لیے۔ تو اب نبی کا اب کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو اب جو آ رہے ہیں تو اس کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے درمیان کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ اور جب یہ آنے والے نبی نہیں ہے تو اس کو بتانے والا کون ہے؟ اس کو بتانے والا کون ہے؟ تو یہ امت جو گواہی دینے کے لیے کل کھڑی ہوگی تو یہ امت جب کھڑی ہوگی تو اس کا دامن پکڑا جائے گا، یہ لوگ پکڑیں گے کہ آپ تو گواہی دے رہے ہیں اس کے رسولوں کے بیچ میں، لیکن آپ نے ہمیں کبھی بتایا؟ آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم کو اللہ کے بارے میں بتا دیں، آپ نے نہیں بتایا تو آپ گواہی دینے کے لیے چلے آئے عدالت میں، لیکن آپ جو اپنی ذمہ داری سے غفلت کرتی ہے اس کا کیا معاملہ بنے گا؟ تو وہاں پہ پھر ہم لوگ جو ہے پھنس جائیں گے، ہماری ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے شہادت۔ تو شہادت کے گواہ تو ہم گواہ تو ہیں، لیکن پہلے اس کی تیاری بھی ہم کو کرنی ہے۔ تو اس آیت سے بالکل صاف اور واضح ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ بات بالکل کھل کے آ گئی۔ تبلیغ کے معنی پہنچانا، تبلیغ کے معنی پہنچانا، اپنوں کو پہنچائے یا غیر کو پہنچائے، لیکن قرآن کے سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 67 میں بتا دیا گیا کہ یہ تبلیغ لفظ جو اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمایا ہے وہ غیر ایمان والوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا نام ہے۔ اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا۔ اب دعوت کے معنی ہے بلانا، اور بلایا کس کو جائے؟ بلایا کس کو جائے گا؟ اپنوں کو بلائیں یا غیروں کو بلائیں؟ لیکن اس آیت سے سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 125 سے یہ بات ہو گئی کہ بلانا کس کو ہے یہاں پہ؟ یہ غیر ایمان والوں کو۔ اب شہادت سے یہ بات پتہ چلتا ہے، اس سے شہادت کے معنی گواہی دینا، اور اس سے یہ بات قرآن سے ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ شہادت بھی غیر ایمان والوں کے بارے میں، غیر ایمان والوں تک دعوت کے کام کرنے کے بعد ہی آپ رسول اور اقوام عالم کے درمیان گواہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ تین چیز، تبلیغ بھی غیر ایمان والوں کے لیے، دعوت بھی غیر ایمان والوں کے لیے، اور شہادت بھی غیر ایمان والوں کے لیے۔ اب یہ آپ کہیں گے تو پھر ایمان والے کے لیے کیا بچا؟ ایمان والے کے لیے کیا بچا؟
تو یہ ہے اصلاح. اصلاح کے معنی ہے درست کرنا. اصلاح کے معنی درست کرنا. تو آپ جو شہادت جو ہے، شہادت کے متعلق آپ نے سنا کہ شہادت کے معنی گواہی دینا تھا، اور اقوام عالم کے درمیان جو رسول اور اقوام عالم کے درمیان جو یہ گواہ بنے گی یہ امت. تو اب ہم اگر اس کو کام کو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ نبی کا جو دروازہ بند ہو گیا اور جو ہے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو ہم ہی کو یہ کام کرنا ہے کہ جو ابھی لوگ ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا. اب ہم یہاں پہ ایک کام کریں گے، اصلاح کا معنی درست کرنا. اصلاح کے معنی درست کرنا. اب درست کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ لفظ اصلاح قرآن میں غالباً 113 مقامات پہ، قرآن میں 113 مقامات پہ صیغے کے الٹ فعل کے ساتھ لفظ اصلاح آیا ہے. اس کے متعلق سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 142. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وعصلی ولا تتبع سبیل المفسدین. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف یہ ہدایت دے کے گئے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں، میرے بات میں اس قوم کا خیال رکھنا، اس کی جو ہے اصلاح کرتے رہنا، اس کے اوپر جو ہے اس کو آپسی فساد سے بچا کے، لڑائی جھگڑے سے بچا کے رکھنا تاکہ یہ مفسدین میں سے نہ ہو جائے. تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اصلاح کے معنی ہے درست کرنا. تو درست کرنے کو آپ کیا کہیں گے؟ درست کرنا ایک مثال کے طور پہ ایک سمجھ لیجیے، یہ ایک چھڑ ہے، سریا جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، چھڑ ہے. وہ استعمال شدہ سریا ہے، چھڑ ہے، وہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا. استعمال شدہ چھڑ جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، کیونکہ استعمال ہوا اس میں ٹیڑھا میڑھا ہو گیا. اب ہم اس کو نکالے ہیں وہاں سے، تو یہ ٹیڑھا میڑھا ہے، یہ صحیح طریقے سے کام یہ نہیں کر پائے گا یہ چھڑ. تو اس کو ہم کریں گے، ہتھوڑا اٹھائیں گے، ایک ہتھوڑا ادھر سے لگا، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، 4 ہتھوڑا اس کے اوپر ہم لگائیں گے، بالکل سیدھا ہو جائے گا. 4 ہتھوڑا لگے گا تو کیسا ہو جائے گا؟ سیدھا. اب ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کھڑکی میں استعمال کریں یا کسی اور مسئلے میں جہاں بھی ہم استعمال کرنا جائز کر سکتے ہیں. تو اگر ہم نے اس کو سیدھا کیا ہے 4 ہتھوڑا اس کے اوپر لگا کے، تو کیا ہم کہیں گے ہم نے اس کو بنایا ہے؟ ہم کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کریٹر ہم ہیں، اس چھڑ کا کریٹر تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے اس کی اصلاح کی ہے. ہم اس کو بنائے نہیں ہیں، اس کا بنانے والا کوئی. اب اس کے اندر خرابی ہو گئی تھی، بگاڑ ہو گیا تھا، تو اس کی اصلاح ہم نے کی ہے، اس کو بنانا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مثال اور میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ لوگ شہر میں رہتے ہیں، آپ لوگ بخوبی واقعی کہ یہ چوراہے ہے، پھر یہاں سے امت وقت کی جو مثال جو دیا تھا میں وہ بات بھی آ رہی ہے آپ کے سامنے. یہ ایک چوراہا ہے، چوراہے یہ مسجد وسط جو کہنا ہے، جن کو کہا گیا اقوام اور رسولوں کے بیچ جو ہے یہ ایک یہاں پہ کیا ہے، ٹرافک پولیس بنایا گیا ہے. یہ امت کیا ہے؟ ٹرافک پولیس ہے. اب یہ امت ٹرافک پولیس ہے، ادھر سے ہندو، ادھر سے مسلم، ادھر سے سکھ، ادھر سے عیسائی. اب یہ چاروں طرف سے ٹرافک پولیس کا کام کیا ہے؟ چاروں کو راستہ دکھانا. جو گاڑی آ رہی ہے چاروں طرف سے
ان کو روکا, ان کو نکال دیا, پھر ان کو روکا, ان کو نکال دیا, تاکہ کسی طرح کا کوئی حادثہ نہ ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کوئی خطرہ نہ ہو جائے, اور سب آسانی سے چلے جاتے رہے اپنے اپنے راستے کی طرف. اگر یہ ٹریفک پولیس تو مسلم ہے, یہ امت وسط امت محمدیہ ہے, امت وسط بنایا گیا, یہ امت محمدیہ ہے. یہ سوچا کہ وہ ابھی جو ہے یہ لائن کلیئر کرنا تھا, ادھر کا سگنل چلنا تھا, یعنی کہ گرین بتی ہندو والے لائن سے, اور یہ دیکھا کہ وہ ادھر سے مسلم آ گیا, اس کو روک دیا, اس کو پاس کر دیا. یہ قانون کے خلاف ورزی کیا انہوں نے, تو اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا؟ اب اسی کو نکال رہا ہے, ان کو کچھ کو روک کے کھڑا کیا ہوا, ان کو نکال رہا ہے, دھڑا دھڑ پاس کر رہا ہے. تو اب کیا ہوگا وہاں پہ؟ یہ تینوں تو جمع ہو جائیں گے. سب سے پہلے اس کو اتنی پٹائی کریں گے ٹریفک پولیس کی, اس کی تو ہڈی پسلی برابر ہو جائے گی. وہ تو پہلے ہاسپٹل بھیجا ہی جائے گا اسی وقت. یہ تو ہوا اس وقت کی سزا, اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کی نوکری چلی جائے گی, اس کی نوکری بھی چلی جائے گی. تو یہ سزا اس کو ملے گی. آج جو اس امت کو یہ چاروں مل کے ٹھکائی جو کر رہے ہیں, اس لیے صرف سگنل گرین سگنل ادھر دکھا رہے ہیں. گرین سگنل صرف ادھر ہے ٹریفک پولیس کا, اس لیے یہ چاروں مل کے اس کی پٹائی کر رہے ہیں. آج کاٹا جا رہا ہے, آج مارا جا رہا ہے, آج ستایا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ نے اس کی امانت کو دبا کے آپ نے رکھی ہے. آپ ان کا حق تلفی کی ہے کہ ان کا نکلنے کا وقت ہو رہا ہے, اور آپ اس کو روک کے رکھے. یہ معاملہ جو ہے نا, یہ بڑا اس کو ذرا سوچنا پڑے گا. ہم لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں, اس کو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے. یہ ہے کہ اصلاح, ہم ابھی بتا رہے تھے آپ کو اصلاح کے بارے میں, یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے. جیسے ایک مثال کے طور پہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ جب وہ جا رہے تھے وہاں پہ تو دیکھا کہ ایک آدمی بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. کہا موسیٰ علیہ السلام ہم کو بھی ایسے بچڑا تو اس کی پوجا کریں. ایسی بگڑی ہوئی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کے, اور ایسے حالات میں جو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اللہ کا, کیا کہا؟ اے موسیٰ علیہ السلام اذهب الى فرعون انه طغى, کہ اے موسیٰ پہلے کہاں جاؤ تم؟ فرعون کے پاس. وہ شکسی اختیار کر لیا, ان کے پاس جاؤ. یہ نہیں کہا کہ تمہاری قوم بہت بگڑ گئی, تو کیسی بگڑی ہوئی تھی؟ آپ تو پڑھے ہوئے ماشاء اللہ, آپ جانتے ہیں کیسی بگڑی ہوئی قوم. تو سب سے پہلے کرنا پہلے اپنی قوم کی اصلاح کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے موسیٰ پہلے فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو بتاؤ, ان کو اللہ کے بارے میں دعوت دو. ہاں اس کے بعد جو ہے پھر ابھی میں اس آیت کو پڑھا جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہارون کو کہا کہ اپنے قوم کی اس کی اصلاح کرتے رہنا, اس کے اندر کوئی بگاڑ نہ آ جائے, اس کی بھی فکر کرتے رہنا. تو اب یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں دعوت تبلیغ. ہم تو دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. کہا کہ دعوت و تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ ہم علماء کرام ہم آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں, دعوت تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ علماء کرام, میں ایک سوال کروں کسی سے بھی, آپ بتائیے. انفرادی طور پر تبلیغ کرنا فرض عین ہے, اجتماعی طور پر تبلیغ کرنا فرض کفایہ ہے. آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ یہ کوئی امتحان ہے, ہم لوگ سب ایک ہی ہے. ہم لوگ یعنی کہ گفت و شد مذاکرہ کے ذریعہ ایک دوسرے کے بجوہ رائے لے کے ہم لوگ کو جاننا چاہیں گے. تو آپ سے آپ بتائیے مولانا. ہنسی ہم لوگ ایک چیز میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ایک دیکھ لیے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک میرا شاگرد ہے, ہم اس کو پڑھائیں, لیکن یہ دعوتی کا ٹریننگ جو ہم ابھی کھڑے ہو گئے ٹریننگ کم کرے وہ ہم سے پہلے کیا, وہ ہم سے بہت پہلے کیا تھا. فارغ ہونے کے بعد جا کے وہ جو ہے ٹریننگ لیا دعوت کا. تو ہم ان کے کلاس میں بیٹھتے ٹریننگ لینے کے لیے, ہم ان سے کلاس میں بیٹھے تھے. ہم اس وقت ان سے شاگرد تھے. تو ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہم کو ایسے استاد مان لیے تھوڑی دیر کے لیے, تو ذرا یہ کلاس کا اس میں لحاظ میں رکھا جائے. چلیے خیر مذاق کر رہا تھا, تو آپ اپنی رائے دیں. اور اپنی
ہمیں اصلاح کے لیے دعوت دینا فرض ہے؟ یہ آپ یہ مفتی صاحب آپ کیا میں جب کوئی ایسے اثرات نہ ہوں تو اس طریقہ کو انجام دے رہا ہوں اس وقت جو رعایت کے لیے بات ہوتا ہے کچھ ایسے اثرات جو اس کام کو انجام دے رہا ہوں تو جو ہے اسے لوگوں کو پریزنٹ کے خیال کے اسلام کے لیے فرض عین ہے اسلام. ارے آپ لوگوں کی رائے ماشاء اللہ بہت اچھی تھی، لیکن یہاں پہ ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا. جہاں پہ دائی قوم اقلیت میں ہو اور مدعو قوم اکثریت میں، وہاں پہ دعوت فرض عین ہے. جہاں دائی جو ہے کم ہو اور مدعو زیادہ ہو وہاں پہ دعوت فرض عین ہے، اور جہاں پہ مدعو کم ہو اور دائی زیادہ ہو وہاں پر یہ فرض کفایہ ہے. تو دائی اور مدعو مطلب کہ ایمان والے کم ہیں اور کیا ہے غیر ایمان والے زیادہ ہے، وہاں پہ فرض عین ہے، کیونکہ ہر ایک کی ذمہ داری پہنچانا، ہر ایک کے اوپر یہ ذمہ ہو جائے گا کہ یہ دعوت کے کام کو کرے. اب جیسے سعودی ہے وغیرہ میں وہاں کے ماحول میں اب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی جیسے وہ جالیات ہے اور کیا وہ دفتر قائم کی وہ لوگ کام کر رہے ہیں مل رہے ہیں، تو کوئی بھی کر رہا ہے اس کی طرف سے وہ فرض کفایہ ہے. کیونکہ مدعو قوم وہاں اس کے پاس بہت کم ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں، باہر کے جو بھی ہیں وہ اس کے پاس مدعو قوم ہے. لیکن ہمارے پاس تو مدعو قوم کی کیا محتاط ہے. تو جہاں پہ مدعو قوم مدعو بہت زیادہ ہو، زیادہ ہی نہیں بہت زیادہ ہو، اور یہاں پہ تو داعی بہت کم ہے، اس لیے یہاں پہ فرض ہے. یہاں کی دعوت کام کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کو ہماری فرض سمجھ لیجیے. یہ تو ابھی درس ہے، اس کے بارے میں پورے تفصیل سے ہمارے پاس اس عنوان پہ بھی دعوت فرض ہے یا فرض کفایہ، اس عنوان پہ بھی میرے پاس ایک دروس ہے، لیکن یہاں پہ اتنا وقت نہیں ہم لوگوں کو چلتا ہے، اس لیے درس تک تو نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے میں نے ایک سوال کیا. تو اب یہاں پہ یہی بات ہے کہ ہم کو سمجھنا ہے کہ یہاں پہ قرآن کے اندر کہا گیا تبلیغ بھی غیر ایمان والے کے لیے یہاں پہ بتایا گیا، دعوت بھی غیر ایمان والے کی اس آیت سے پتہ چلا، شہادت گواہی دینا بھی یہ گواہی امت میں اس پر ان کی دعوت کے کام پہ پہنچائے، اور اصلاح ہے اپنے بھائیوں میں دعوت، اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنا. تو اس سے یہ پتہ چل گیا، اس درس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دعوت اور اصلاح یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے. دونوں چیز کس کی ذمہ داری ہے؟ ہمیں اپنے برادران وطن کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہے، اور اپنے بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہے. تو یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے. اب ہم یہ سمجھ لیں کہ اصلاحی کام کرتے رہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے ہمارے یہاں کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ اصلاحی کام کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں. اصلاحی کام کر کے دعوت کا یہ بہت ڈینجر معاملہ ہے، ایسا نہیں سمجھنا. ہاں یہ دونوں کام ہم کو کرنا ہے، اصلاح کا کام کر کے دعوت کا کام نہیں سمجھنا ہے، لیکن دونوں کام ہم کو کرنا ہے، دونوں کام ہم ہی کو کرنا ہے، دعوت کا کام بھی اور اصلاح کا کام، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اس کے اندر کوئی اس کے مطابق کوئی بات چیت ہو، کوئی سوال ہو آپ کو اسے سمجھ نہیں آیا یا میں بھول گیا ہوں نہیں پتہ پڑا تو آپ پوچھ لیجیے ایسی بات. تو یہ جو شہادت کے بارے میں گواہی دیں گے جو کہا ہے